بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو حصہ اول کے 8 اسباق بالتفصیل تمرینوں کے حل کے ساتھ پڑھ لیے، اور اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں جملہ فعلیہ کا بیان پڑھا تھا۔ اب ہم جو ہے الدرس التاسع نیا سبق شروع کریں گے، اور اس سے پہلے عرض کر دوں کہ آپ جو ہیں اپنی رائوں سے بھی نوازیں، اس سے جو ہے اپنی سبسکرائب بھی کریں، اپنی جو مفید مشورے ہیں اس سے بھی نوازیں، تاکہ اس ہمارے جو اسباق کا جو سلسلہ ہے اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ مزید آپ کی دعاؤں کے ہم جو ہیں طلبگار ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے یہاں پر شروع کریں گے ہم نوا سبق شروع کریں گے، الدرس التاسع، جملہ اسمیہ کا بیان۔ تو جملہ اسمیہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے اس کے تعلق سے کچھ جو بنیادی باتیں ہیں ان کو بھی جانیں گے، اور جب ہم سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے پھر اس کے بعد ہم جو ہے اس کے تحت تمرینوں کو حل کریں گے۔ تو چونکہ سبق کا حل کا دار و مدار اور سبق کو جتنا اچھا ہم نے سمجھا ہے تو تمرینیں اسی آسانی سے حل ہوا کرتی ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے سبق کو سمجھیں گے، اور سبق کو سمجھنے کے بعد پھر ہم تمرینوں کو حل کریں گے۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا بیان، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم، اللہ کریم ہے، اللہ سخی ہے۔ تو ہم نے پیچھے جو ہے علامات اسم، علامات فعل وغیرہ پڑھی تھیں، اس میں آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ اسم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور فعل کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں، ان کی علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب جملے کی کوئی شروعات اگر فعل سے ہوگی تو وہ فعلیہ بنے گا، اور جملے کی شروعات اگر اسم سے ہوگی تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اب چاہے اس کے بعد بھی اسم آ جائے یا اس کے بعد چاہے فعل آئے، دونوں صورتوں میں اگر وہ اسم کی شروعات، اگر کلمے کی شروعات جو ہو رہی ہے اسم سے ہو رہی ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہی میں شمار ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کریم میں اللہ جو ہے جملے کا پہلا جز ہے اور یہ اسم سے شروعات ہو رہی ہے، لہذا یہ جملہ اسمیہ ہے اللہ کریم میں۔ اور جو جملہ مبتدا و خبر سے مرکب ہو، یہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جملہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ قواعد و فوائد۔ نمبر 1، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ جیسے اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اس کا ترجمہ اس طور پر کریں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ جس جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ، مبتدا، مسند الیہ، محکوم علیہ، یہ 3 نام ہیں، مسند، مبتدا، مسند الیہ، محکوم علیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں یا محکوم بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے اللہ یہ مسند الیہ ہے اور مبتدا ہے اور محکوم علیہ ہے، اور غنی یہ محکوم بھی ہے، خبر ہے، مسند ہے۔ تو یہ سب صورتیں ہو گئیں۔ تو چونکہ یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوا کرتے ہیں، اور ان کا جو عامل ہوا کرتا ہے وہ عامل ان کا معنوی ہوا کرتا ہے، تو اس طور پر آگے چل کے اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے۔ تو مبتدا اور خبر کے پہلے مسند الیہ کہتے ہیں، اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں، اللہ غنی۔ اور یہ جو ہے مسند الیہ، اور دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اسم جو ہے مسند الیہ مسند دونوں بنتا ہے، فعل صرف مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا، لہذا کوئی بھی کلام جو ہے اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب کہ اس کے اندر اسم نہ آئے۔ 2 فعلوں سے کلام مرکب نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسند الیہ ہو اور فعل صرف مسند بنتا ہے، لہذا اگر اسم 2 ہیں تو ہم پہلے اسم کو مسند الیہ بنا لیں گے اور دوسرے کو ہم مسند بنا لیں گے، تاکہ جملہ تام ہو جائے اور کلام مکمل ہو جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ غنی میں اللہ یہ مسند الیہ ہے اور اس کو ہم نے مبتدا بنا دیے، اور غنی یہ خبر ہے، اس کو مسند بنا دیا۔
قاعدہ نمبر 2، مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. یعنی اکثر و بیشتر قاعدہ تو یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوا کرتی ہے. جیسے کہ آپ مثال دیکھیں، زیدن شاعرن میں زیدن یہ معرفہ ہے. اچھا، معرفہ کے لیے آپ نے جو معرفہ کی جو قسمیں پڑھی تھیں اس میں آپ نے بہت 7 قسمیں پڑھی تھیں، تو معرفہ کی 7 قسمیں بھی آپ یاد رکھیں. اور اس میں سے یہ زیدن یہ علم ہے. علم جو ہوتا ہے تو ایک تو بغیر اس پر الف لام داخل ہوئے وہ پہلے سے ہی معرفہ رہتا ہے، اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے نکرہ ہے پھر اس پہ ہم الف لام داخل کر کے معرفہ بناتے ہیں، جیسے رجل یہ نکرہ ہے اور رجل الف لام داخل کر دیے تو یہ معرفہ بن جائے گا. تو معرفہ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، یعنی یہ اس طرح سے ہماری قسمیں جو ہیں یہ علم منادہ یہ وغیرہ سب جو ہوں گی معرفہ میں شمار ہوں گی. تو یہاں پر دیکھیں زیدن شاعرون میں زیدن یہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے اور یہ علم ہے اور پہلے سے ہی معرفہ ہے، چونکہ اس پر الف لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں. زیدن شاعرون، زید شاعر ہے، زید مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے، اور خبر شاعرون ہے یہ نکرہ ہے. اور یا مبتدا یا ہوتی ہے معرفہ ہوگی یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. تو دیکھیں طفل صغیر جالس، چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. یعنی نکرہ مخصوصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسے پہلے کسی چیز میں عمومیت پائی جا رہی تھی، بہت زیادہ سب چیزوں کو شامل تھا، وہ ہم نے اس میں کوئی ایسی صفت لا دی ہے تو اب وہ جو ہے اس کے اندر عمومیت تھوڑی کم کر کے اشتراک کم ہو گیا تو یہ عموم سے معرفہ کے قریب تر ہو گیا. جب معرفہ قریب تر ہو گیا لہذا اس کو مبتدا بنانا درست ہوگا. دیکھیں ہم نے کہا طفلن، تو طفلن میں کوئی بھی بچہ ہو سکتا تھا، کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے جب اس کی صفت لا دی ہے صغیرن تو جو بچے اور دوسرے تھے بڑے وغیرہ تو وہ اس سے خارج ہو گئے تو اشتراک کم ہو گیا، تو یہ معرفہ کے قریب ہو گیا. لہذا اگرچہ پورے طور پر معرفہ نہیں ہوا لیکن مخرج مخصوصہ ہو گیا، یعنی اس کے اندر خصوصیت آ گئی، لہذا ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. تو طفل صغیر یہ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا ہے اور جالسن یہ خبر ہے اور خبر یہ نکرہ ہے. تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. یہ قاعدہ نمبر 2 ہو گیا. کیا؟ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. تو خبر دونوں صورتوں میں نکرہ ہی ہے. قاعدہ نمبر 3، خبر اگر معرب باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آتی ہے. جیسے اللہ الرزاق، اللہ وہ رزق دینے والا ہے. تو دیکھیں خبر یہاں پر الرزاق معرب باللام ہے اور اللہ جو ہے یہاں پر بھی یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے اور معرفہ یہ علم ہے. تو خبر اگر معرب باللام ہو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ضمیر ملاتے ہیں. یعنی ہم مبتدا کو دیکھیں گے اور مبتدا آپ نے پڑھا یہ کہ پہلے ہوا کرتا اکثر و بیشتر، تو مبتدا کو ہم دیکھیں گے مبتدا اگر مذکر ہے تو اس کے درمیان جو ضمیر لائیں گے وہ بھی مذکر لائیں گے. مبتدا اگر تثنیہ ہے اور مذکر ہے تو ضمیر بھی تثنیہ مذکر کی لائیں گے. مبتدا اگر جمع ہے مذکر ہے تو ضمیر بھی اس طرح سے جمع کی لائیں گے. تو ہمیں مبتدا کے مطابق لانا. اب یہاں پر دیکھیں ہوا الرزاق میں یہ الرزاق یہ خبر ہے اور ہوا یہ ضمیر یہ ہے، اس کے درمیان لائے اور یہ ضمیر لوٹ رہی اللہ کی طرف، اور اللہ کلمہ جلالت کیا ہے؟ مذکر کے ہے اور یہاں پر ہوا ضمیر بھی مذکر کی استعمال ہوئی. اللہ وہ رزاق ہے. خبر اگر معرب باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ضمیر بھی آتی ہے، جیسے اللہ والرزاق میں ہوا یہ ضمیر مبتدا کی مطابق واحد آئی ہے. قاعدہ نمبر 4، عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے. اکثر و بیشتر قاعدہ تو یہی ہے کہ پہلے مبتدا کو لائیں گے یعنی مسند الیہ کو لائیں گے، اس کے بعد ہم خبر کو لائیں گے. جیسے خالد عالم، خالد عالم ہے، خالد یہ معرفہ ہے اور یہ علم ہے اور مسند الیہ ہے، اور عالم یہ خبر ہے نکرہ ہے. لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، یعنی خبر کو کبھی مبتدا سے پہلے بھی لے آتے ہیں. جیسے قاعد بکرن، تو دیکھیے قاعد یہ خبر ہے نکرہ ہے اور یہ مقدم ہے، بکرن یہ مبتدا ہے مسند الیہ ہے اور معرفہ ہے تو یہ مؤخر ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر قاعدہ یہی ہے کہ مبتدا کو پہلے لائیں گے اور خبر کو بعد میں لائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت میں ہر حالت میں مبتدا کیا ہوگا؟ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوا کرے گا. قاعدہ نمبر 5، فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا
کہ مرفوعات میں ہم نے کہا تھا کہ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا کی خبر، کانا کا اسم وغیرہ، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں مرفوعات میں آتی ہیں، اور فاعل اور نائب فاعل جس طرح مرفوع میں تھے ایسی مبتدا و خبر بھی مرفوع ہوں گے، اور جب مبتدا مرفوع ہوگا تو خبر بھی مرفوع ہوگی، یعنی دونوں مرفوع ہوا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ ساری پچھلی مثالوں میں دیکھیں کہ زید مبتدا ہے، شاعر خبر ہے، زید مرفوع ہے، شاعر بھی مرفوع ہے، طفل صغیر یہ مبتدا ہے مرفوع ہے، جالس یہ خبر ہے مرفوع ہے۔ تو ساری صورتوں میں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں مثالوں میں کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں۔ فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا و خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 6، خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے، یعنی خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ آپ اوپر والی مثالوں میں دیکھیں، خالد عالم، قائد بکر، زید شاعر، طفل صغیر، جالس، ان ساری مثالوں میں خبر کیا ہے؟ مفرد ہے۔ خبر کبھی مفرد، کبھی جملہ اور کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی خبر اگر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوگی۔ اب ہم خبر کو اسی حساب سے لائیں گے کہ ہم پہلے مبتدا کو دیکھ لیں گے۔ اگر مبتدا معرفہ ہے اور واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی۔ مبتدا اگر تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ آئے گی۔ مبتدا اگر جمع ہے اور مذکر ہے تو خبر بھی جمع آئے گی اور مذکر آئے گی۔ مبتدا اگر واحد ہے مؤنث ہے تو خبر بھی واحد مؤنث ہے۔ مبتدا اگر تثنیہ مؤنث ہے تو خبر بھی واحد تثنیہ مؤنث آئے گی۔ مبتدا اگر جمع مؤنث ہے تو خبر بھی جمع مؤنث آئے گی۔ تو آپ مثالیں دیکھیں، بکر عالم، بکر عالم ہے، تو دیکھیں عالم یہ خبر ہے اور مفرد ہے، اور کیوں مفرد آئی؟ کیونکہ بکرن یہ مبتدا ہے اور یہ بھی مفرد ہے، اور بکرن مذکر ہے تو عالم بھی مذکر آیا۔ ہندن عالمتن، ہندہ عالمہ ہے، تو دیکھیے عالمتن یہ مؤنث ہے، مؤنث اس لیے آیا کہ اس کی جو مبتدا ہے یہ مؤنث ہے، اور مبتدا مؤنث ہو تو خبر بھی مؤنث آتی ہے، اور مبتدا چونکہ مؤنث ہے واحد ہے تو عالمتن بھی واحد آیا۔ الرجلان عالمان، دو مرد عالم ہیں۔ اب دیکھیں عالمان یہاں تثنیہ آیا اور مذکر آیا، کیوں کہ اس کا جو مبتدا ہے وہ رجلان، الرجلان مبتدا تثنیہ ہے اور مذکر ہے، اور جب مبتدا تثنیہ ہو اور مذکر ہو اور خبر جو ہو مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق آتی ہے، لہذا مبتدا یا تثنیہ ہے تو عالمان بھی تثنیہ آیا۔ الامراتان عالمتان، دو عورتیں عالمہ ہیں۔ عالمتان یہ تثنیہ ہے اور مؤنث ہے، مؤنث اور مفرد ہے۔ خبر مفرد ہو تو مذکر ہو مؤنث ہونے میں واحد تثنیہ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ تو عالمتان یہ خبر جو ہے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کیوں آئے؟ اس کو اس لیے لائے کیونکہ یہاں پر امراتان جو اس کی مبتدا ہے یہ مؤنث ہے اور یہ بھی تثنیہ ہے، اور قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ خبر اپنے جو ہے مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، لہذا امراتان تثنیہ ہے تو عالمتان بھی تثنیہ لائے، اور امراتان مؤنث ہے تو عالمتان کو بھی تثنیہ لائے۔ یہ 6 قاعدے ہو گئے۔ قاعدہ نمبر 7، خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، یعنی خبر اگر جملہ ہو، یہ تو ایک قاعدہ ہو گیا، خبر اگر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، جیسے آپ نے گزشتہ مثالوں میں دیکھا۔ اب قاعدہ نمبر 7 بیان کر رہے ہیں، خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے زید جاء۔ دیکھیے خبر زید مبتدا ہے اور جاء یہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جس کا مرجع زید ہے، تو یہ جملہ بن کر کے پھر اس کی خبر بنے گا زید کی، اور زیدن چونکہ مبتدا ہے اور معرفہ ہے اور واحد ہے، تو یہ جملہ جاء میں جو ضمیر نکلے گی وہ ہوا ضمیر نکلے گی مذکر کی، کیونکہ زیدن مذکر ہے اور مبتدا ہے، اور پڑھ چکے خبر جملہ ہو تو عموماً مبتدا کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، اور مبتدا چونکہ مذکر ہے واحد ہے، لہذا جاء فعل میں بھی جو ضمیر نکلے گی وہ بھی مذکر اور واحد کی ہوگی، اور فعل بھی مذکر لائے۔ زید آیا، ہندن ذہبت، ہندہ گئی، تو دیکھیے ذہبت یہ جو ہے فعل اور ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوگی ہند کی، اور ہندہ
چونکہ مؤنث ہے اور ذہبت یہ جملہ ہے، اور جملہ خبر جب جملہ ہو تو مبتدا کے مطابق ضمیر ہوا کرتی ہے، اور ہندو یہ مؤنث ہے، اور مؤنث ہے چونکہ واحد ہے لہذا اس میں ضمیر ذہبت میں جو فعل واحد مؤنث کی نکلے گی ہیا، تاکہ مرجع کے مطابق ہو جائیں۔ زیدن ہوا ذکیٌ، زیدن ہوا ذکیٌ، یہ ضمیر ہوا ہے، اور یہ اس میں جو ہے وہاں پر فعل کے اندر نکالی تھی، اور یہاں پورا جملہ مل کر کے پہلے پورا زید مبتدا ہے اول، اور ہوا مبتدا ہے ثانی، پھر ذکیٌ یہ خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے پھر خبر بنے گی زید کی۔ اچھا، تو یہاں پر ہوا جو ہے یہ ہوا چونکہ اس نے بیان کیا کہ خبر جملہ ہو، تو خبر چونکہ جملہ پہلی جو دو مثالیں تھیں وہ جملہ فعلیہ کی تھیں، اور دوسری جو مثالیں آ رہی ہیں وہ جملہ اسمیہ کی ہیں، کہ تو خبر دونوں صورتوں میں جملہ اسمیہ بن رہی ہے۔ تو ہوا ذکیٌ یہ پورا جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ میں ہوا ضمیر یہ مبتدا ہے، اور یہ واحد ہے مذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو مرجع ہوا بعد میں وہ زیدی ہے، اور زید مذکر ہے اور واحد ہے لہذا ہوا ضمیر مذکر لائیں۔ ہندن ہیا ذکیۃ، زید وہ ذہین ہے اور ہندہ وہ ذہینہ ہے۔ تو ہندن ہیا ذکیۃ، دیکھیں ہندن یہ مبتدا ہے اور ہیا بھی پھر مبتدا ثانی، ذکیۃ یہ خبر ہے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر پورا جملہ یہ خبر بنے گا ہندن کی۔ تو اب دیکھیں مبتدا یہاں پر جو خبر یہ جملہ ہے، اور جملہ ہو تو مبتدا کے مطابق ضمیر ہوتی ہے، اور یہاں پر مبتدا مؤنث ہندن، تو یہاں پر ہیا ضمیر بھی مؤنث لائے اور مؤنث واحد کی لائے، کیونکہ ہندن بھی واحد ہے۔ تو اس طرح ہمارے قاعدے 7 قاعدے پورے ہو گئے جملہ اسمیہ کے۔ اب آگے اور بھی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ 8واں قاعدہ، قاعدہ نمبر 8 بیان فرما رہے ہیں، اور اگر خبر تو دو خبر اگر مفرد ہو تو یہ ہوگا، خبر اگر جملہ ہو تو یہ ہوگا، اور اگر خبر اگر جار مجرور ہو، خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، خبر مفرد بھی ہوگی جیسے کہ آپ نے گزشتہ مثالوں میں پڑھا۔ اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنی اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ تو دیکھیں کہ شبہ فعل کسے کہتے ہیں؟ شبہ فعل ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، یہ شبہ فعل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو فعل بھی بنتا ہے کبھی خبر جار مجرور سے مل کر، کبھی فعل ایسے فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوگی، تو شبہ فعل سے متعلق ہوتی ہے اور فعل سے متعلق ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہم مثالیں بیان کر کے بیان کریں گے۔ تو خبر اگر جار مجرور ہو تو ایسے فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوگی جو مذکر، واحد، مثنی اور مجموع ہونے مبتدا کے مطابق، جیسے زیدن فی الدار، یہاں جار مجرور ثبتا یا ثابتن کے متعلق ہوں گے۔ یہ فی الدار یہ جار مجرور، خبر جار مجرور ہے، تو اب یہ ثبتا یہ فعل ہو گیا، اس سے فعل سے متعلق ماننے سے، یا ثابتن یہ شبہ فعل ہے، اس شبہ فعل سے متعلق ماننے، تو مذکر مؤنث ہونے مبتدا کے مطابق ہوگی۔ دیکھیے تو یہاں ثابتا یا ثابتن ہم نے ہی نکالا، کیوں کہ اس سے پہلے جو مبتدا ہے وہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو ہم نے ثابتا یا ثابتن بھی واحد ہی نکالا۔ تو بیان کیا کہ مذکر و مؤنث، واحد، مثنی و مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو، تو فعل یا شبہ فعل ویسے ہی نکالیں گے جیسا کہ ہمارا مبتدا ہوگا۔ اگر مبتدا تثنیہ ہے تو فعل یا شبہ فعل بھی ہم تثنیہ ہی نکالیں گے۔ تو یہ ہمارا قاعدہ نمبر 8 بھی ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 9، مبتدا اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو، مبتدا اگر غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے۔ دیکھیں الجبال شامخۃ یا شامخات، جبال یہ جبل کی جمع ہے اور جبل کی جمع مکسر ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہے، پہاڑ عقل مند نہیں ہے تو غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کی خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں آتی ہے، جیسے شامخۃ بھی لا سکتے ہیں اور شامخات بھی لا سکتے ہیں، شامخۃ واحد مؤنث، شامخات جمع مؤنث۔ دوسری النساء عاقلۃ یا عاقلات، عورتیں عقل مند ہیں یا عاقلہ ہیں۔ تو دیکھیں پہلی مثال ہو گئی مبتدا غیر عاقل ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، مبتدا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو النساء یہ کیا ہے؟ عقل مند عورتوں کی جمع ہے نہیں امراتن کی، تو اب یہ عاقل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور تو اس کی جو ہے
خبر واحد مؤنث یہ جمع مؤنث دیکھ لیں. عاقلتن یہ واحد مؤنث ہے اور عاقلات یہ جمع مؤنث ہے. تو دونوں مبتدا غیر عاقل یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں آتی ہے، جیسے کہ مثالوں میں آپ نے دیکھا. قاعدہ نمبر 10، مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ تو مؤنث کا تھا، اگر مبتدا مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، جیسے الرجاء عالمۃ یا علماء. تو دیکھیے الرجال یہ رجل کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور جمع رجال یہ مذکر عاقل ہیں اور ان کی جمع مکسر ہے، تو اس کی خبر عالمۃ واحد مؤنث بھی آئی ہے اور یا علماء یہ جمع مذکر بھی آ سکتی ہے. تو دونوں مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دی. تو یہ ہمارا سبق نمبر 9 جملہ اسمیہ کا بیان مکمل ہو گیا. اب اس کے پڑھنے کے بعد ہمارے جو طریقہ کار ہے، ہم تمرینوں کو حل کرتے ہیں. تمرین نمبر 1 2 تیسری حل کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سبق کو آسان طریقے سے جتنا ہم نے سمجھا وہ ہمارا سمجھنا اچھا ہو جائے اور پھر ہمارے لیے آسانی ہو کہ ہم نے کیسے سمجھا ہے. تو ہم تمرین نمبر 1 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ تمرین نمبر 1 کا دار و مدار طلبہ سے سننے پر ہوا کرتا ہے، اور تمرین نمبر 2 اور 3 کو حل کرتے ہیں ہم. تمرین نمبر 2 اور 3 کا جو دار و مدار وہ اس بات پر ہوتا ہے دوسری کا کہ غلطی کی جو نشاندہی ہوتی ہیں، غلطیوں کو درست کر کے جملے کو درست کرنا رہتا ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں تمرین نمبر 2 کی طرف. تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی فرمائیں. سوال نمبر 1 ہے مبتدا اور خبر منصوب ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر منصوب ہوتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا کہ فاعل اور نائب فاعل کی ابتدا مبتدا و خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. تو اب یہاں لکھ دیں گے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا و خبر مرفوع ہوتے ہیں. ہمیشہ بھی پڑھا سکتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 1 کا حاصل. منصوب کی جگہ ہمیں مرفوع کرنا ہے. مبتدا و خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر سوال نمبر 2، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ہم نے جبکہ پڑھا ہے پیچھے کہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. تو یہاں کیا کرنا ہوگا؟ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ کو ہٹا دیں گے مبتدا معرفہ یا نکرہ، معرفہ کے بعد یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے. سوال نمبر 3، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو ہم نے پڑھا ہے کہ خبر ہمیشہ نہیں ہے بلکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. ہمیشہ کی جگہ عموماً بڑھا دیں بس صحیح ہو جائے گا. خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. قاعدہ سوال نمبر 4، خبر اگر معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. خبر اگر معرفہ ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. بلکہ اس کا ہم نے قاعدہ جو پیچھے پڑھا ہے اس قاعدے کی روشنی میں یہاں یہ حل ہوگا. خبر اگر معرب باللام ہو، معرفہ نہیں، خبر معرب باللام کی شرط ہے. خبر اگر معرب باللام ہو تو کبھی ان کے درمیان یعنی کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بھی ہوتی ہے. خبر اگر معرب باللام ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بھی ہوتی ہے. خبر اگر معرب باللام، معرفہ کی جگہ اگر معرب باللام مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر بھی ہوتی ہے. سوال نمبر 5، خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوگی. تو اس کا ہمیں جواب تھوڑا تفصیل سے لکھنا ہوگا کیونکہ ہم نے جو ہے 3 طریقے سے پڑھے ہیں کہ مفرد بھی ہوگی خبر، جملہ بھی ہوگی، تو جار مجرور سب کو ہم پورا لکھ دیں گے اور اس طرح بنائیں گے کہ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. یہ ہو گیا ایک حصہ اس کا. خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. یہ 2 حصے ہو گئے. اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر یا مؤنث مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے مبتدا کے مطابق ہو. تو اب اس طور پر کریں اس کو، خبر اگر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق ایک ضمیر ہوتی ہے. اور خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو. یہ تھوڑا جواب تفصیلی ہو جائے گا لیکن چونکہ حصے ہمارے 2-3 تھے اس کے، اس لیے اس کو لکھنا پڑے گا. سوال نمبر 6 ہے الزیدان فی الداری میں فی الداری ثبت یا ثابتن کے متعلق ہوں گے. ہم اوپر دیکھیں، آپ 8واں نمبر قاعدے میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں یہ بیان کیا جاتا کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل اس کے متعلق ہوگی جو مذکر مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے مبتدا کے مطابق ہو. تو یہاں پر الزیدان فی الدار میں فی الدار ثبت یا ثابت متعلق ہوں گے، یہ درست نہیں ہے کیونکہ
کیونکہ یہاں پر مذکر مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو، اور مبتدا یہاں پر الزیدان تثنیہ ہے، اور یہاں ثبتا یہ ثابتن یہ واحد ہے. اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جار مجرور ہو تو فعل شبہ فعل کو ویسے ہی لائیں گے جیسا کہ مبتدا ہو، اور مبتدا یہاں تثنیہ ہے لہذا فعل یا شبہ فعل بھی تثنیہ لائیں گے. تو ثبتا فعل کو لے آئیں، ثبتا تثنیہ کا صیغہ لے آئیں، اور ثابتن کو ثابتان. تو الزیدان فی الدار میں فی الدار ثبتا یا ثابتان کے متعلق ہوں گے، تو ثبتا یا ثابتان یہ بڑھا دیں. تو اس طرح سے ہماری تمرین نمبر دوسری غلطی کی نشاندہی کرو وہ درست ہو گئی. اب ہم تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. تمرین نمبر 3 جو ہوتی ہے وہ جان ہوتی ہے، دار و مدار ہوتی ہے سبق کے سمجھنے کا، اور اس کو اچھی طریقے سے حل کر کے انسان جو ہے اپنے سبق کو اچھی طریقے سے اور مزید جو ہے پختہ کر سکتا ہے. تو آج ہم تمرین نمبر 3 کو حل کرتے ہیں. تمرین نمبر 3 میں 3 حصے ہیں، الف با جیم. الف میں جو ہے درجہ ذیل جملوں میں مبتدا اور خبر الگ الگ کیجئے. تو دیکھیے الرجال قائمون، مرد کھڑے ہیں. تو الرجال مبتدا ہے اور قائمون خبر ہے. یہاں ہم تفصیل نہیں کر رہے ہیں، بس صرف الگ الگ کر دیتے ہیں تاکہ آسانی ہو. طفل صغیر جمیل، چھوٹا بچہ خوبصورت ہے. طفل صغیر نکرہ مخصوصہ کی صورت میں مبتدا ہے اور جمیل خبر ہے. کل قرض صدقۃ، ہر قرضہ صدقہ ہے. کل قرض جس طرح نکرہ مخصوصہ توصیف کی صورت میں ہوتا ہے ایسی مضاف کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں کل قرض مبتدا ہے اور صدقۃ یہ خبر ہے. النساء جالسات، عورتیں بیٹھی ہیں. النساء مبتدا ہے اور جالسات خبر ہے. الاقلام غالیۃ، قلم مہنگے ہیں. اقلام مبتدا ہے اور غالیۃ خبر ہے. الجبلان شامخان، دو پہاڑ اونچے ہیں. الجبلان مبتدا ہے اور شامخان خبر ہے. الحسد یاکل الحسنات، الحسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. الحسد مبتدا ہے اور یاکل الحسنات جملہ ہو کر کے یہ پورا خبر بنے گا الحسد کی. تو الحسد مبتدا، یاکل الحسنات خبر ہے. حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. ذکر اللہ شفاء القلوب، یہاں مبتدا اور خبر دونوں مضاف کی صورت میں. ذکر اللہ یہ مضاف الیہ سے ہو کر کے یہ مبتدا ہے، اور شفاء القلوب یہ مضاف الیہ ہو کر خبر ہے. اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے. ضارب زید، یہاں ہم نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ کبھی کبھی خبر بھی پہلے آ جاتی ہے. تو یہاں پر ضارب یہ خبر ہے اور یہ مبتدا زید مبتدا اس پر مقدم ہے. تو ضارب خبر اور زید مبتدا. تو یہ ہمارا جز الف پورا ہو گیا. مبتدا اور خبر کو الگ الگ کیجئے. اب جز باب کی طرف چلتے ہیں. درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں. غلطیاں ہیں اس میں غلطیوں کو درست کرنا ہے، اور غلطیوں کو درست کر کے ہمیں سمجھنا ہے سبق کو کیسے کہ ہم سمجھیں گے. تو دیکھیے نمبر 1 ہے الکتب مفیدون، کتابیں مفید ہیں. یہاں غلط ہے جملہ، اور مفیدون یہ نہیں درست نہیں ہوگا بلکہ مفیدتن یا مفیدات ہوگا. کیوں؟ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. تو دیکھیے الکتب یہاں غیر عاقل کی جمع ہے کتاب کی، اور جمع مکسر ہے لہذا اس کی خبر یہ جمع مذکر سالم مفیدون نہیں آئے گی بلکہ مفیدتن یا تو واحد مؤنث لائیں یا جمع مؤنث مفیدات لائیں. تو کیا ہوگا الکتب مفیدتن یا مفیدات. الزیدان شاعر، 2 زید شاعر ہیں. اور یہاں پر یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ خبر اگر مفرد ہو تو واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور یہاں شاعر یہ خبر ہے اور مفرد ہے، اور الزیدان مبتدا ہے اور تثنیہ ہے. تو ضمیر دونوں مطابقت نہیں ہے لہذا الزیدان مبتدا کے مطابق اس کو خبر کو بھی لائیں گے. تو اب ہو جائے گا شاعران. الزیدان شاعران، 2 زید شاعر ہیں. تیسرا جملہ ہے خالد قائمن، خالد کھڑا ہے. تو دیکھیے قائمن یہ درست نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے اگر مضاف ہوتا تو الگ بات تھی کہ یہ لفظاً یہ قائمن مجرور ہو جاتا، لیکن اس سے پہلے مضاف بھی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر خبر کو بھی ہمیں مرفوع بنانا پڑے گا کیونکہ خبر اور مبتدا دونوں معرفہ ہوتے ہیں اور مرفوع ہوا کرتے ہیں، اور خالدن تو مرفوع ہے لیکن قائمن مرفوع نہیں ہے، اس لیے قائمن سے قائمن ہو جائے گا. خالدن قائمن، خالد کھڑا ہے. الرجال قائمن، الرجال قائمن مرد کھڑے ہیں، یا قائمن یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہوگا قائمتن یا قائمون ہوگا. قائمون کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا اگر
مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو، مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو الرجال یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، رجل کی تو اس کی خبر واحد مؤنث جمع مذکر آتی ہے، تو اس کی خبر ہم قائمتن یا قائمون دونوں لا سکتے ہیں، لیکن قائمون یہ درست نہیں ہوگا، الرجال قائمتن یا قائمون مرد کھڑے ہیں۔ ناصر متعلمتن، ناصر متعلم ہے تو متعلمتن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ خبر اگر مفرد ہو تو واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور یہاں مبتدا ناصر یہ مذکر ہے اور متعلمتن یہ خبر تو ہے اور مفرد ہے لیکن یہ مؤنث ہے، اور خبر مذکر اور مبتدا مؤنث ہے، مبتدا مذکر ہے، اور جب مذکر ہو تو خبر بھی مذکر آتی ہے، لہذا متعلمتن میں تا ہٹا دیں گے اور اب ہو جائے گا متعلم، ناصر متعلم۔ قاعدہ نمبر سوال نمبر جملہ نمبر 6 ہے المرأۃ جالس، عورت بیٹھی ہے، تو دیکھیے جالسن یہ درست نہیں ہے اور جالستن ہوگا، اس لیے کہ خبر یہ مفرد ہے، اور جب خبر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اور مبتدا یہاں جو ہے مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث لائیں گے، اور مبتدا واحد ہے تو خبر بھی واحد آئے گی، لہذا المرأۃ جالستن، جالستن ہو جائے گا، عورت بیٹھی ہے۔ غلام قائم، غلام قائم یہاں پر یہ درست نہیں ہے غلام قائم، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا ہمیشہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوا کرتا ہے، اور یہاں غلام نکرہ ہے جو کہ مبتدا بننے کی صلاحیت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے نکرہ مخصوصہ ہو یا معرفہ ہو، لہذا ہم غلام کو الغلام کر دیں گے، الغلام قائم، تو تاکہ یہ معرفہ ہو جائے تو پھر یہ مبتدا بننا اس کا درست ہو جائے، غلام کھڑا ہے۔ تو یہ ہمارے دوسرا جز بھی با کا دوسرا صحیح ہو گیا تمرین نمبر 2 کا۔ اب یہ قاعدہ جز جیم ہے، اور جز جیم میں جو ہے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں مبتدا اور خبر کر کے ایک جملہ مرکب کرنے ہیں۔ تو دیکھیے قواعد کا جیم، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درجہ ذیل دو الفاظ سے جملہ اسمیہ بنائیے۔ دیکھیے بہار ہے اور مالحون ہے، آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ مرج ضمیر اور مرجع میں مطابقت بھی ہونے چاہیے، مبتدا خبر میں دونوں مطابقت ہونی چاہیے، تو یہاں ہم کریں گے البحار مالحتن، البحار مالحتن، تو بحار سمندر کیا ہے؟ نمکین ہے، سمندر نمکین ہے، تو یہاں پر بحار پر الف لام داخل کر دیں گے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوا کرتا ہے، لہذا البحار ہو جائے گا، اور مالحتن یہ مؤنث کیوں آئے گا؟ کیونکہ مذکر غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں آتی ہے، تو ہم دونوں صورتیں اس کی بیان کر دیتے ہیں، آسانی ہو، البحار مالحتن یا مالحات دونوں کر سکتے ہیں اس کو۔ شمس طالع، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ نکرہ مخصوصہ ہوا کرتا ہے، لہذا شمس پر ہم الف لام داخل کر دیں گے، اور جب الف لام داخل ہوگا تو تنوین ہٹ جائے گی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا الشمس طالع، طالعۃ یعنی اور طالع دونوں ہو سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شمس کیا ہے؟ مؤنث لفظی ہے، اور جب مؤنث لفظی ہو تو فعل یا شبہ فعل کو کیا ہے؟ دونوں صورتوں میں لا سکتے ہیں، یعنی اس کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، لہذا طالع بھی لا سکتے ہیں اور طالعۃ بھی لا سکتے ہیں۔ سورج طلوع ہے۔ الرجل صادقان، الرجل صادقان، تو یہاں پر الرجل پہ معرب باللام تو ہے، یہ تو درست ہے، لہذا صادقان کو ہم دیکھیں گے کہ صادقان یہ چونکہ خبر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور مبتدا یہاں واحد ہے، اور صادقان یہ تثنیہ ہے، یہ درست نہیں ہے کیونکہ مبتدا کے مطابق نہیں ہے، لہذا صادقان کو ہم صادقن کر دیں گے تاکہ مبتدا الرجل کے مطابق ہو جائے، تو اب ہو جائے گا الرجل صادقن، مرد سچا ہے۔ الارض کروی، دیکھیے کروی یہ خبر ہے اور الارض یہ مبتدا ہے اور مبتدا معرفہ ہے، تو اس اعتبار سے لگ رہا ہے کہ دونوں مطابقت ہیں، لیکن یہاں کروی سے کرویتن کریں گے، پھر یہ ہوگا کہ الارض میں تو تا نہیں ہے، تو کہیں گے یہ جمع کیا ہے؟ یہ مؤنث معنوی ہے، اور مؤنث معنوی ہے اس کے اندر تانیث اگرچہ علامت دکھ نہیں رہی لیکن یہ مؤنث ہے، لہذا اب کرویتن یہ خبر ہو جائے گی، اور خبر جو ہے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، لہذا مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگا۔ اب ترجمہ ہوگا الارض کرویتن، زمین گول ہے۔ ہم معلم، ہم یہ ضمیر ہے اور ضمیر یہ معرفہ کی اسموں میں سے یہ مبتدا بنتی ہے، لہذا ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا، اور چونکہ یہ جمع ہے اور مذکر ہے، اور معلم یہ خبر ہے اور مفرد ہے، اور خبر جب مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے، لہذا یہاں پر جو ہے یہ مبتدا جمع ہے اور خبر واحد ہے، لہذا مطابقت نہیں ہے، لہذا ہم اس کو معلمون بنا لیں گے، کیونکہ یہ
ہم جو ہے جمع مذکر ہے تو معلمون بھی جمع مذکر کا صیغہ ہو جائے گا، تو اب ہو جائے گا وہ سب معلم ہیں، استاد ہیں۔ اشجار مثمر، اشجار یہ نکرہ ہے اور خبر مبتدا یہ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر معرفہ ہوتی ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتی ہے، تو ہم اس کو الاشجار کر لیں گے، اشجار اشجارن کو الاشجار اسلام داخل، الاشجار اسلام داخل ہو جائے گا تو تنوین ہٹ جائے گی۔ الاشجار اور مثمرن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اشجار شجر کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر ہو غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث جمع مؤنث آتی ہے، لہٰذا ہم یہ مثمرتن بھی لا سکتے ہیں اور مثمرات بھی لا سکتے ہیں، درخت پھلدار ہیں۔ المسلم مفلح، مفلحون، تو دیکھیے مسلم یہ مبتدا ہے، یہاں پر معرفہ ہے تو یہاں پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم خبر کو دیکھیں گے کہ خبر جو ہے مبتدا کے مطابق ہے یا نہیں، بلکہ درست نہیں ہے، لہذا اس کو ہم درست جملہ اس طور پر بنائیں گے کہ خبر مفرد ہے اور مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوا کرتی ہے، اور مبتدا یہاں واحد ہے مذکر ہے اور مفلحون یہ جمع ہے لہذا درست نہیں ہے، لہذا ہم اس کو مفلحون کر دیں گے، مفلحون کو جمع کو ہٹا کر کے واحد کا صیغہ کر دیں گے تاکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہو جائے۔ اب معنی ہوگا مسلمان کامیاب ہیں۔ جیران صالحان، جیران یہ جار کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے، پڑوسی، اور پڑوسی یہ جمع مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہو تو اس کی خبر جو ہے واحد مؤنث یہ جمع مذکر آتی ہے، اور یہاں تثنیہ، یہ تثنیہ درست نہیں ہے، لہذا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں خبر کے لانے کی۔ اول تو جیران کو ہمیں الف لام داخل کر کے الجیران بنانا ہوگا، کیونکہ مبتدا عموماً معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوا کرتا ہے، تو اب یہاں پر الجیران کر دیا۔ اب صالحون کو دیکھا، صالحان یہ تثنیہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مذکر عاقل کی جمع مکسر اگرچہ ہے تو خبر واحد مؤنث جمع مذکر آتی ہے، اور یہاں دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، تو لہذا صالحتن یا صالحون دونوں لا سکتے ہیں، پڑوسی نیک ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا درس نمبر 9 پورا ہوا، الدرس التاسع جملہ اسمیہ کے بیان۔ آپ کی اللہ تعالی ہمارے اس سبق کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ آپ اس سبق سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، شیئر کریں کہ آپ کے واسطے سے ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع مل جائے، اور اس طرح صدقہ جاریہ کا ہمارا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اپنی جو رائے آرائیں پیش کریں خوب سے خوب، اور تاکہ اس سے بہتر اور مزید سے مزید اچھے کی طرف اسے لے جایا سکے، اپنی رائےوں سے بھی نوازیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے لیے اس سبق کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق 10واں سبق لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کہ آپ جو ہے اپنی سبق کو اور دیکھ لیں، اور مزید اس کی جو معلومات حاصل کرنے کے لیے دوسری اور کتابیں بھی اپنے سامنے رکھیں۔ وقت کی تنگی کے تحت کچھ چیزوں کو میں مد نظر چھوڑ دیتا ہوں اور اکتفا کرتا ہوں تاکہ سبق طویل نہ ہو جائے، اس لیے آپ جو ہے دوسری کتابوں کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر حاضر ہوں گے آپ کی بارگاہ میں اگلا سبق لے کر کے، تب تک کہ آپ انتظار رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔